جس پر زور دینا ہے، ایمفسائز، اس کو اوپر اس کو اچھی طرح محفوظ کریں، تو 3 مرتبہ فرمایا دین نام ہے خیر خواہی کا۔ خیر خواہی فارسی ترکیب ہے، اردو والے ٹھیک سے نہیں سمجھتے۔ خیر کے معنی تو جانتے ہو بھلائی، اور خواہی کے معنی چاہنا۔ بھلائی چاہو، بھلائی چاہنے کا نام دین ہے۔ جب یہ بات حضور نے 3 مرتبہ فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کس کی؟ لمن، اے اللہ کے رسول، کس کے لیے بھلائی چاہیں؟ حضور نے فرمایا 5 کے لیے۔ اللہ کے لیے بھلائی چاہو، اللہ کے رسول کے لیے بھلائی چاہو، اللہ کی کتاب کے لیے بھلائی چاہو، اور مسلمانوں کی حکومت چلانے والے جو آفیسر ہیں، کارکنان ہیں، ان کے لیے بھلائی چاہو، اور سبھی مسلمانوں کے لیے بھلائی چاہو۔ 5 کے لیے بھلائی چاہنے کا نام دین ہے۔ للہ، اللہ کے لیے بھلائی چاہو، ولی رسول ہی، اور اللہ کے رسول کے لیے بھلائی چاہو، ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے لیے بھلائی چاہو، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے جو پیشوا ہیں، یعنی حکومت کے جو ذمہ داران ہیں، ان کے لیے بھلائی چاہو، ولی عامتہم، سبھی مسلمانوں کے لیے بھلائی چاہو۔ اس کا نام دین ہے۔ حدیث پوری ہوئی، اب اس کی شرح میں کرتا ہوں۔ اللہ کے لیے بھلائی چاہنا کیا ہے؟ اللہ کے لیے بھلائی چاہنا یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں صحیح عقائد ہونے چاہیے۔ اللہ کے ذات کے سلسلے میں 2 طرح کے عقائد ہیں۔ ایک، اللہ میں یہ خوبیاں ہیں، اور اللہ میں دوسرے، اللہ میں یہ کمی نہیں ہے۔ یعنی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ دونوں قسم کی اللہ کے لیے صفت مانو، صحیح مانو۔ آپ حضرات کو معلوم نہیں ہے، یہ علماء جانتے ہیں کہ امت میں اللہ کی صفات کے تعلق سے بہت سے فرقے، گمراہ فرقے وجود میں آئے۔ بس جو اہل السنہ والجماعہ، جو امت کا سواد اعظم ہے، میجورٹی ہے، وہ اللہ کے بارے میں جن صفات کو جس طرح مانتی ہے اس طرح مانو۔ یہ اللہ کے لیے خیر خواہی جانا ہے۔ دیکھو، اللہ کو سبھی انسان مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا۔ ہندو نہیں مانتے، ہندو بھی مانتے ہیں اللہ کو۔ اللہ کو ایشور مانتے ہیں۔ ایشور کے معنی خالق، یہ پوری سنسار جگت اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہندو اس کو مانتے ہیں، ایشور وہ اللہ ہی ہے۔ ان کے مندروں میں جو مورتیاں ہیں وہ ایشور نہیں ہیں، اللہ ہی کو ایشور مانتے ہیں۔ خالق اسی کو مانتے ہیں، پرمیشور بھی اسی کو مانتے ہیں۔ پریم کے معنی محبت۔ جب اللہ نے کائنات پیدا کی، مخلوقات پیدا کی، تو اللہ کو اپنے مخلوقات سے محبت ہے۔ اور بھگوان بھی مانتے ہیں۔ بھگ کے معنی عبادت، اور وان کے معنی والا۔ بھگوان یعنی معبود، معبود بھی اللہ ہی کو مانتے ہیں، تو خالق اس کو مانتے ہیں۔ یہ پوری کائنات وجود میں اللہ پاک لائے، پھر اللہ کو اپنی مخلوق سے انتہائی محبت بھی۔ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، ان کی اللہ کو محبت ہے، اور اس کی روزی روٹی، کھانا پینا، زندگی موت حیات سب اللہ نے مہیا کیا، تو اب بندوں کو بھی تو کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی پڑے گی۔ جواباً وہ کیا ہے؟ ورشپ، بندگی، عبادت، وہ اللہ ہی کی کرنی ہے۔ اس لیے وہ اللہ کو بھگوان بھی مانتے، معبود بھی مانتے ہیں۔ مگر پوری دنیا میں گھوم لو، ایک مندر بھی بھگوان کی بھکتی کے لیے نہیں،
سارے مندر اللہ کے بندوں کی عبادت کے لیے. مندروں میں جتنی مورتیاں ہیں وہ سب اللہ کے بندوں کی مورتیاں ہیں. ان کی بندگی کرتے ہیں. ہم بھگوان مانتے ہیں اوپر والے کو، اس کی بندگی کوئی نہیں کرتا. عیسائی نہیں مانتے خدا کو، مانتے ہیں اس کو باپ کہتے ہیں، مگر ساتھ میں عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بھی بنا دیا، اور روح القدس بھی انہوں نے تیسرا خدا بنا لیا. اللہ نے جانے روح القدس کیا ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ روح القدس کیا ہے. 3 خدا مان لیے. جوئش نہیں مانتے، جوئش اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ جوئش کے اللہ کے بارے میں عقیدے سیم اسلامی عقیدوں کے مطابق ہے. ہمارا ان کا اختلاف محمد رسول اللہ میں شروع ہوتا ہے. وہ محمد رسول اللہ نہیں مانتے، وہ موسیٰ رسول اللہ وہی رک گئے. اور تورات کو اللہ کی آخری کتاب مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے، انجیل کو بھی نہیں مانتے. وہ حضور اور قرآن کو کیا مانیں گے؟ تو ہمارا ان کا جھگڑا تو محمد رسول اللہ میں شروع ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کو تو ہماری طرح مانتے ہیں. 2 سال پہلے لندن میں یورپ کا ایک بہت بڑا ربائی ہے، یہودیوں کا بڑا. میں اس سے ملنے کے لیے گیا، اپوائنٹمنٹ لے کر میں اس سے ملا. تو میں نے اس سے کہا آپ اپنے عقائد مجھے لکھ کر دیجیے. تو اس نے اپنے 13 عقیدے لکھ کر دیے، چھپے ہوئے دیے. ان 13 میں سے 7 عقیدے اللہ سے متعلق تھے. وہ میں نے دیکھا کہ اسلامی عقیدہ ان کا عقیدہ ایک ہے، اور بقیہ جو 6 عقیدے ہیں اس میں ہمارا ان کا اختلاف ہے. وہ تو موسیٰ علیہ السلام و تورات ہی کو مانتے، اس سے آگے نیچے کچھ نہیں مانتے. تو اللہ کو تو سب مانتے ہیں. یہ عیسائی ہیں، ہر ڈالر پر انہوں نے لکھ رکھا ہے وی ٹرسٹ ان گاڈ. وہاں سن کا کوئی ذکر نہیں، بیٹے کا کوئی ذکر نہیں، ہولی اسپرٹ کا کوئی ذکر نہیں. بھائی یہ لکھا ہے کہ وی ٹرسٹ ان گاڈ. تو اللہ کو سب مانتے ہیں، لیکن یہ ماننا کوئی ماننا نہیں. اللہ کا ماننا یہی ماننا ہے کہ اللہ کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں اور اللہ میں کیا کیا کمیاں نہیں ہیں. صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ ماننا، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی. اللہ میں سب سے بڑی خوبی معبود ہونا ہے. لا الہ الا اللہ، وہ اکیلے معبود ہے، ان کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز معبود نہیں ہے. وہ کائنات ساری ان کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ معبود کیسے بن جائے گی؟ وہ تو بندے ہیں سب. تو سب سے بڑی خوبی ان کی ہے توحید، ایک اللہ کی بندگی، اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں. بہرحال اللہ میں جو خوبیاں ہیں اور جو کمیاں نہیں ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے عقائد جو ہیں اس کے مطابق اللہ کو پر ایمان لانا، اس کا نام ہے اللہ کے لیے خیر خواہی. اللہ کے رسول کے لیے کیا خیر خواہی؟ اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی ہے کہ وہ جو دین لے کر آئے ہیں وہ تو انسان اور عربوں کو پہنچا کر تشریف لے گئے. ان کا وقت پورا ہو گیا، مگر ان کا لایا ہوا دین تو قیامت تک چلے گا. بس یہ جو ان کا لایا ہوا دین ہے اسے ساری دنیا تک پہنچانا ہے، یہ امت کی ذمہ داری ہے، اور یہی حضور کے ساتھ خیر خواہی ہے. تو 3 چیزیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے غایت درجہ محبت. کتنی محبت؟ اپنے مال سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ، اپنی بیٹیوں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، بلکہ اپنے نفس سے بھی زیادہ. ایسی حضور سے محبت رکھنا، یہ حضور کے ساتھ خیر خواہی ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو طریقہ ہمیں دے کر گئے اس طریقے کو مضبوط پکڑنا، یہ حضور کے ساتھ خیر خواہی ہے. جو حضور نے ہمیں سنتیں دی ہیں، جو طریقے دیے ہیں، اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کون عمل کرے گا؟ مثلا میں مثال دوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ من جر ثوبہ خیلا، من جر ثوبہ ہے ازارہ نہیں، لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے ازارہ، من جر ثوبہ ہے جو اپنے کپڑے کو لٹکائے گا، چاہے ٹوپی اتنی اونچی پہنے، آستینیں یہاں تک پہنے، کرتا ٹخنوں سے نیچے جائے، لنگی ٹخنوں سے نیچے جائے، یہ سب جر ثوب ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اب آج کل مولویوں نے عرب عورتوں کے کرتے شروع کر دیے، پاجامہ تو ان کا اوپر آدھی پنڈلی میں ہے اور کرتا ان کا ٹخنے سے نیچے ہے۔ یہ تو عرب کی عورتوں کا کرتا ہے، اور جب سے عرب کے مردوں نے عرب کی عورتوں کا کرتا پہننا شروع کر دیا، پوری دنیا میں اسلام بے عزت ہو گیا۔ اسلام کی عزت کا تعلق عربوں کے ساتھ ہے۔ وہ چوڑیاں پہن کر بیٹھ گئے، عورتوں کے کرتے انہوں نے پہن لیے۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی گاڑی کا پیٹرول عرب ہے، ہم تو بغیر پیٹرول کی گاڑی دھکا دے کر چلا رہے ہیں۔ جب تک اس گاڑی میں پیٹرول نہیں پڑے گا، اسلام کی عزت دنیا میں نہیں قائم ہوگی۔ اسلام کی عزت وابستہ ہے عربوں کی محنت کے ساتھ، اور عربوں نے حضور تشریف لے گئے تو حضور کے تشریف لے جانے کے بعد میں عربوں نے دین ساری دنیا میں پہنچا دیا۔ کوئی جگہ آباد دنیا، کوئی جگہ باقی نہیں رہی جہاں تک دین نے پہنچایا۔ جیسا یہ صحابہ نے پہنچایا تھا، اب قیامت تک یہ دین پہنچانے کی ہماری ذمہ داری ہے، مگر ہم اس ذمہ داری کو نہیں سمجھتے۔ ہماری دکان کے اندر یہ غیر مسلم 20 سال سے ملازم ہے، ہم نے کبھی اس کے کوئی اسلام نہیں سمجھا ہے، ہم اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ کچھ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنا کر رہے ہیں، وہ اپنا کر رہا ہے۔ ارے بھائی جو دین آیا وہ تو سب کے لیے آیا ہے۔ تیری دکان میں یہ ملازم 20 سال سے ہے، تو نے 20 سال سے ایک موقع پر بھی اس کو نہیں سمجھایا۔ اس کو یہ نہیں کہنا تو مسلمان ہو جائے، یہ نہیں کہنا، اس کو اسلام کیا ہے وہ تو سمجھاؤ اسے، مگر ہم نہیں سمجھاتے۔ اور عرب نہیں، عرب تیسرے اگر اس کا ملازم ہو تیسرے دن اس کے سامنے دین پیش کرے، اس کا مزاج ہے۔ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، دعوت کا مزاج ہی نہیں، دین پہنچانے کا مزاج ہی نہیں۔ یہ حضور کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے۔ حضور سے ایک تو انتہائی محبت اور عقیدت رکھنا، اور ایک حضور کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا۔ اس کی میں نے ایک مثال دی۔ اب جو ہمارے علماء خاص طور پر کرتا پہنتے ہیں، عربوں والا ریڈی میڈ کرتا لاتے ہیں، اور وہ ان کے ٹخنوں سے بھی نیچے ہوتا ہے، اندر پاجامہ تو اوپر ہوتا ہے اور کرتا اس سے نیچے ہے۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ حدیث ہے من جر ثوبہ خیلا۔ یا دوسری مثال لو، ایک مسئلے میں ہمارے اور عربوں کے درمیان میں اختلاف، نہیں، ہمارے اور امام احمد کے درمیان میں اختلاف۔ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا نام ہے قومہ، ہم سجدے سے اٹھتے ہیں تو اس کا نام ہے جلسہ۔ یہ قومہ اور جلسہ رکن قصیر ہیں یا رکن طویل ہیں؟ امام احمد اکیلے کہتے ہیں وہ رکن طویل ہیں، اور سعودیہ میں جو عرب ہیں وہ سب حنبلی ہیں، تو اپنے مسلک پر عمل کرتے ہیں، کرو بھی۔ لیکن امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد مالک تینوں یہ کہتے ہیں یہ رکن قصیر ہے۔ اسی لیے قومے اور جلسے کے لیے شریعت نے کوئی رکن تعلیم نہیں دیا۔ ہم نے بھی تعلیم الاسلام پڑھائی بچوں کو، تو قومے اور جلسے کے لیے کوئی ذکر نہیں سکھلایا۔ رکوع سے کھڑے ہو، بالکل سیدھے کھڑے ہو کر کے بدن ڈھیلا چھوڑ دو، اور ہر ہڈی اس کی جگہ میں سیٹ ہو جائے تو یہ تعدیل ارکان ہوگی۔ اب رکوع میں جاؤ، سجدے میں جاؤ، سجدے سے اٹھ کر آپ سیدھے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر بدن ڈھیلا چھوڑو اور ہر ہڈی اس کی جگہ پر سیٹ ہو جائے تو یہ جلسے کی تعدیل ہو گئی۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سے جاؤ۔ اب ہم یہ سنت ہے۔ حضرت امام احمد جو فرماتے ہیں ان کو رہنے دو، ان کے الگ امام ہیں، ان کے ماننے والے الگ ہیں، مگر ہمارے جو 3 امام ہیں انہوں نے تو سنت اس کو قرار دیا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اپنے مقتدیوں کو قومے اور جلسے کے لیے کوئی ذکر نہیں سکھلایا، تعلیم الاسلام میں نہیں سکھلایا، اوپر بھی نہیں سکھلایا، اور پھر ہم رکوع کے بقدر قومے میں کھڑے رہتے ہیں، سجدے کے بقدر جلسے میں بیٹھتے ہیں۔
یہ کون سی سنت ہے؟ یہ سنت نہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کرو. اور حدیث میں صاف صراحت ہے حتی یرجع کل عظم فی موضعہ، قومے میں اور جلسے میں ہر ہڈی اس کے جگہ میں لوٹ جائے، سیٹ ہو جائے، بدن ڈھیلا چھوڑو، ہڈی سے اطمینان سے بیٹھ گئے. اب کوئی ذکر نہیں، اب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاؤ یا دوسرے سجدے میں جاؤ. بہرحال تیسری چیز ہے حضور کے لائے ہوئے دین پر کما حق عمل کرنا. آپ حضرات تو عالم نہیں ہو، علماء حضرات جانتے ہیں کہ حدیثوں میں، قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، قرآن میں تو ایک حکم ہے، لیکن حدیثوں میں جو منسوخ حدیثیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور جو خاص نفلوں کے لیے جو حدیثیں ہیں وہ بھی حدیث کی کتابوں میں ہیں. امام احمد نے ان نفلوں کی حدیثوں کو فرضوں میں لے لیا، مگر 3 اماموں نے نہیں لیا. بس جب ہم مقلد ہیں تو ہمیں اپنے امام کے مسلک پر عمل کرنا ہے، دوسرے امام کے مسلک پر. ہر امام نے سنت کیا ہے ہر امام نے طے کیا ہے، پر جو جس کا فالو کرتا ہے اس نے جو سنت طے کی ہے اس پر عمل کرو. یا پہلے مقتدیوں کو ذکر سمجھاؤ کہ دیکھو قوما لمبا ہو تو یہ ذکر کرنا ہے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مبارکا علیہ، یہ ذکر سکھاؤ. یا جلسے کا ذکر سکھاؤ، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، ذکر سکھلاؤ. اور ذکر نہیں سکھلایا تو خامخواہ کیوں پڑے رکھو. اور پھر اپنے امام کا مسلک یہی ہے کہ سنت نہیں، یہ تو نفلوں کے لیے حدیث ہے. حضور نفلوں میں اس طرح سے قوما جلسہ کرتے تھے، اور نفلوں میں قوما جلسہ اس لیے کرتے تھے کہ ایک نفل کی ایک رکعت میں پوری سورہ بقرہ 2.5 پارے پڑھتے تھے، تو اس کے اعتبار سے رکوع سجدے بھی کرتے تھے. بہرحال میں بات لمبی ہو رہی ہے، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی 3 چیزیں ہیں. اللہ کے رسول کی محبت دل میں سب سے اپنے نفس سے بھی زیادہ، اور الحمدللہ یہ محبت ہے. جب اللہ کے رسول پر کوئی حرف آتا ہے، دین پر کوئی حرف آتا ہے، تو آدمی اپنے آپ کو بھی نہیں سوچتا، میدان میں کود پڑتا ہے. اللہ کے رسول سے محبت ہے ہم سے، ہمیں تو اللہ کی محبت غائب درجہ ہونی چاہیے، اور وہ ہے الحمدللہ. اور دوسری چیز ہے حضور کا جو دین حضور دے کر امت کو گئے ہیں، اس دین کو پوری دنیا میں، صرف مسلمانوں تک نہیں، پوری دنیا میں اس دین کو پہنچانا، یہ حضور کے لیے خیر خواہی ہے. حضور جو دین کے لے کر گئے، جو گاڑی لائے، اس گاڑی کو کھینچ کر آگے بڑھاؤ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ حضور کی سنتوں پر عمل کرو. حدیث شریف میں ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنتوں کو مضبوط پکڑو، اور میرے بعد جو 4 خلفاء آئیں گے ان کی سنتوں کو مضبوط پکڑو. بس حدیثوں میں تو مختلف مضامین ہوں گے، ان حدیثوں میں سے سنت کو مضبوط پکڑنا ہے. اور سنت کون سی حدیث ہے وہ ہمارا امام طے کرے گا. تب تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے امام نے جو جس حدیث کو سنت قرار دی اس پر عمل کرنا ہے. تیسری چیز اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی. اللہ کی کتاب کے لیے خیر چاہو. قرآن کے لیے، قرآن کے لیے کیا خیر جانا؟ 3 چیزیں. قرآن کریم پڑھنا سیکھو، کم سے کم ناظرہ تو پڑھنا سیکھو. سیکھ لیا، اب پڑھو. قرآن کریم ناظرہ پڑھنا سیکھو، اس کی تلاوت کرو. وہ پڑھنے ہی کے لیے ہے، اس کا نام ہی قرآن ہے. قرآن کے معنی پڑھنا، تو اس کو پڑھو گے تو ہی تو قرآن ہوا. وہ پڑھنا ہوا تاخوں میں رکھا ہوا کوئی پڑھنا تو ہے نہیں. تو یہ قرآن کے لیے کیا خیر چاہیے آپ نے؟ دوسرا یہ ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، کتاب ہدایت بھی ہے. لہذا اسے سمجھو. آج دنیا کی ہر زبان کے اندر ترجمے ہو چکے ہیں، سمجھو اسے. اور سمجھ کر پھر جو اللہ نے نصیحتیں کی ہیں ان نصیحتوں کو سے عبرت حاصل کرو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت پذیری کے لیے آسان کیا ہے. نصیحتیں قبول کرو اور قرآن کے احکام پر عمل کرو.
یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی یہ تین چیزیں، تلاوتیں کرنا، سمجھنا اور قرآن کی نصیحتوں سے عبرت حاصل کرنا اور اس کے احکام پر عمل کرنا۔ چوتھی چیز ہے مسلمانوں کے جو سربراہ ہیں، حکومت کے جو کارندے ہیں، ائمۃ المسلمین، یہ چار امام نہیں ہیں، وہ چار امام الگ ہیں، یہ تو ائمۃ المسلمین پیشوا، مسلمانوں کے جو پیشوا ہیں یعنی جو سرکاری آدمی ہیں، گورنر ہیں، گورنر سے نیچے ہیں، ان کے لیے خیر چاہو۔ ان کے لیے خیر چاہنا کیا ہے کہ وہ جو حکم دیں وہ سنو، وہ سننے کے بعد میں پھر مانو، اس پر عمل کرو۔ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یہ سنا ہی نہیں تو وہ حکومت کیسے چلائے؟ سنا مگر ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا تو حکومت کیسے چلایا جائے؟ ایک لطیفہ سنو، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے زمانے میں ایک آدمی نے حضرت علی کے سامنے ایک اعتراض کیا کہ حضرت عمر کی حکومت میں اور آپ کی حکومت میں فرق کیوں؟ حضرت عمر کی حکومت پوری امت مسلمہ ڈسپلن تھا، اور حضرت علی کے زمانے میں لڑائیاں مسلمانوں میں آپس میں جمل ہوئی، صفین ہوئی، تو حضرت عمر کی میری حکومت کا خدشہ تو ہوگا ہی۔ تو اس لیے جو مسلمانوں کے سربراہ ہیں، حکومت کے ذمہ داران ہیں، ان کی بات سنو اور سن کر اس پر عمل کرو، یہ ان کی خیر خواہی ہے تاکہ وہ حکومت ڈھنگ سے چلا سکیں، اس کے بغیر کیسے حکومت چلائیں گے۔ اور پانچویں چیز ہے وَلِعَامَّتِهِمْ، سبھی انسانوں کے لیے خیر چاہو، سبھی مسلمانوں کے لیے خیر چاہو۔ مسلمانوں کے لیے خیر چاہنے کے تین درجے ہیں۔ ایک، جو مسلمان دین کے احکام نہیں جانتے ان تک دین پہنچاؤ، ان کو دین سکھلاؤ، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ جو انسان اسلام کو قبول ہی کیے ہوئے نہیں ہیں ان تک اسلام پہنچاؤ اور ان کو اسلام سمجھاؤ، اس کا نام دعوت ہے۔ اور مسلمانوں میں، مردوں میں اور عورتوں میں، مردوں ہی میں نہیں، مردوں اور عورتوں میں جو دین سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو آخری درجے کا دین سکھلاؤ۔ دین کا ایک حصہ تو فرض عین ہے، وہ تو ہر مسلمان لڑکے لڑکی کو سکھلانا ہے۔ ایک آخری درجے کا علم ہے جس کو مولوی ہونا کہتے ہیں، یہ علم بھی سکھلاؤ۔ آخری درجے کا علم لڑکوں کو بھی سکھلاؤ، لڑکیوں کو بھی سکھلاؤ۔ یہ عام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ تو تین چیزیں ہیں۔ مسلمان جو دین سے ناواقف ہیں، مسجد کا راستہ ہی نہیں دیکھا انہوں نے، ان کو مسجد کا راستہ دکھاؤ، اور وہ نماز بھی نہیں جانتے۔ تبلیغ والے آتے ہیں محلے میں سے گھیر گھار کے نوجوانوں کو لاتے ہیں، عشاء میں تقریر کرتے ہیں، صبح جماعت بھی چلی گئی اور یہ نوجوان بھی چلے گئے۔ ان کو بیچاروں کو نماز ہی نہیں آتی، ان کی پٹلونی ناپاک ہے، ان کو کسی نے پاکی ناپاکی کے مسئلے ہی نہیں بتلائے، جماعت والے تو نہیں بتاتے۔ دین اپنے مسلمان بھائیوں کو، خاص طور پر جوانوں کو، آج کل جوان جو دور ہیں وہ اس لیے دور ہیں کہ ان کو دین کے عقل و فہم ہی نہیں ہے۔ ان کو وضو کیسے کرنا ہے، پاکی ناپاکی کیا ہے، غسل کب واجب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ ہی نہیں جانتے ہو بیچارے۔ نماز کی جو اذکار ہیں، تحیات کیا ہے، ثنا کیا ہے، قرآن کے کس طرح پڑھنا ہے، وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ مسجد کے امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کے محلے کے اچھے لوگوں کو ساتھ میں ملا کر ان سب نوجوانوں کو گھیر کر اپنے قریب لائے، اور قریب لا کر کے ان کو دین کی موٹی موٹی باتیں سکھائیں۔ یہ تبلیغ جماعت نہیں کرتی، یہ ہر امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب نوجوانوں کو قریب لا کر کے دین کی موٹی موٹی باتیں سکھلائے تو پھر وہ مسجد کا راستہ دیکھیں گے، آئیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم تو دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں، 50 سال میں دنیا بدل جاتی ہے۔ کل کو یہی نوجوان جو پتلون اور اوپر بنیان پہن کر گھومتے ہیں اور ٹی شرٹ پہن کر گھومتے ہیں، کافروں کا لباس پہن کر گھومتے ہیں، ان کو قریب لاؤ، ان کو بتلاؤ کہ اسلامی لباس یہ ہے۔ دیکھو ہمارے ہندوستان میں ہندو دھوتی پہنتے ہیں، دھوتی باندھتے ہیں، اور ان کی عورتیں گھگھرا پہنتی ہیں، مگر ہم مسلمان کوئی
مرد یا عورت دھوتی نہیں باندھتا, گھگرا نہیں پہنتی عورتیں. کیوں؟ وہ جانتی ہیں ہندوؤں کا لباس ہے. تو یہ جو پتلون اور اوپر بنیان اور ٹی شرٹ, یہ مسلمانوں کا لباس کہاں ہے؟ تو کافروں کا لباس ہے, اور وہی لے کر گھومتے ہیں. اور اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ بھئی یہ اسلامی لباس نہیں ہے. اسلامی لباس میں تو پردے کا لحاظ سب سے پہلے ہے, اور تب تو بنیان پہن کر آیا ہے تو پردہ کہاں رہا؟ تو جب سجدے میں جائے تو پیچھے سے دیکھ تیری کیا منظر ہے. یہ سمجھانا یہ امام کی ذمہ داری ہے, اور صرف امام کی نہیں ہے, محلے کے دوسرے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ امام صاحب کی مدد کریں گے اور سب مل کر کے سمجھائیں گے. تو عام مسلمانوں کو دین سمجھاؤ, جو مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی دین پہنچاؤ, اور اس کے ساتھ جو لوگ آخری درجے کا حضور کا علم سیکھ سکتے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں, ان کو آخری درجے کا علم سکھلاؤ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے, اور 5 کی خیر خواہی, اللہ کے لیے خیر چاہو, اللہ کے بارے میں عقیدے صحیح ہوں. اہل السنہ والجماع کے عقیدے وہ ہونے چاہیے. اہل السنہ والجماع کے عقیدے کیا ہیں؟ تعلیم الاسلام میں. امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وقتاً فوقتاً تعلیم الاسلام کے وہ عقیدے پڑھ کر لوگوں کو, نمازیوں کو سکھلائیں کہ بھئی اسلامی عقیدے یہ ہیں, اور اس سے زیادہ تفصیل سے اسلامی عقیدے بہشتی زیور میں ہیں. آج ہم مسئلے وسائل تو سمجھاتے ہیں, لیکن عقیدے تو ہم بتاتے نہیں مسلمانوں کو. ارے بھئی یہ تعلیم الاسلام وقتاً فوقتاً پڑھ کے سناؤ, عقیدے سناؤ, بہشتی زیور میں جو عقیدے ہیں وہ سناؤ. تو اللہ کے بارے میں صحیح عقیدے ہو, حضور کے ساتھ محبت ہو, اور حضور کے دین کی خدمت ہو, حضور کے دین کے پھیلانے کے لیے ہو. قرآن پڑھو, عبادت سیکھو. اور صحابہ بڑی بڑی عمروں میں سیکھے ہیں, قرآن حفظ کیا ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نازا بھی نہیں پڑھنا جانتے. کیا یہ کیا خیر خواہی ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ؟ کافر تو کہتے ہیں مسلمانوں کی ہولی بک, اور مسلمان کہتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے. وہ بھی نہیں پڑھتے, ہم بھی نہیں پڑھتے, تو کیا خیر خواہی ہوئی کتاب کے ساتھ؟ اور مسلمانوں کے جو پیشوا ہیں ان کی باتیں سنیے. یا تو مسلمانوں کے پیشوا نہیں ہے, یہ ملک غیر اسلامی ہے. لیکن جہاں اسلامی ملک ہے وہاں جو مسلمانوں کے پیشوا ہیں ان کی باتیں لوگ سنیں گے تو ہی تو وہ ڈھنگ سے حکومت کریں گے. اور ایک سارے انسانوں کے لیے خیر چاہنا ہے, وہ یہ ہے کہ ان کی خبر لو. ایک حدیث ہے فیض القدیر میں, وہ حدیث ہے جامع صغیر میں, وہ حدیث ہے کہ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا. جو مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں کرتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا. جو شخص مسلمانوں کے معاملات کا اہتمام نہیں کرتا اس کا ہمارا کیا تعلق؟ وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ, سبھی مسلمانوں کے لیے خیر چاہو. یہ ایک حدیث تھی جو میں نے تھوڑی سی وضاحت کی. اب دعا کرو اس مسجد کے لیے بھی, اور ہمارے امام صاحب کا جو مدرسہ ہے لڑکیوں کا, اس کے لیے بھی دعا کرو. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قبول فرمائے, اللہ فرمائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد بعدد من صلی وسلم. یا الہ العالمین, ہماری حسنات کو قبول فرما, ہماری سیئات سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں میں اضافہ فرما, ہمیں برائیاں سے دور محفوظ فرما. یا اللہ اس مسجد میں برکت پیدا فرما, اس مسجد کے نمازیوں میں برکت پیدا فرما. یا اللہ اس مسجد کے امام صاحب نے لڑکیوں کا ایک مدرسہ اسکول قائم کیا ہے, میرے مولا اس کو بھی قبول فرما, وہاں کے تعلیم و تعلم کو بھی قبول فرما. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دین سے وابستہ فرما, دین کے قریب لا. یا اللہ جو مسلمان دین سے دور ہے انہیں بھی توفیق عطا فرما, دین کے قریب آئیں. یا اللہ ہم میں جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہم میں جو کسی قرضے میں پھنسے ہوئے دبے ہوئے ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. یا اللہ
ہماری مغفرت فرما، آمین۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، آمین۔ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، آمین۔ تمام مسلمان مردوں کی، مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔